الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے گزشتہ امتوں کی عبادت کا تذکرہ فرمایا اور ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ اس نے 1000 سال اللہ کی عبادت کی۔ اسی طرح سے کسی نے 600 سال، کسی نے 800 سال، کسی نے 700 سال امت کی عبادتوں کا تذکرہ فرمایا اور اپنی امت کی عمر بتائی کہ اس امت کی عمر عام طور پر وہ 60 سے 70 کے درمیان میں ہے۔ اوسطاً آدمی اسی زمانے میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ خود پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہوئی، تو معنی یہ ہوا کہ 63 سال 60 اور 70 کے بیچ کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں آدمی اس دنیا سے عام طور پر چلا جاتا ہے۔ 70 سے اوپر اگر اللہ پاک موقع دے دے تو یہ اضافی زندگی ہے، یہ اللہ نے نفع کے لیے دی، نفع کمانے کے لیے یہ زندگی دی ہے۔ اب اس زندگی کے ایک پل کی بھی کوئی امید نہیں ہے کہ کس وقت اللہ کی جانب سے فیصلہ آ جائے، تو ایسے اشخاص کو تو بہت ہی زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر فرمایا تو صحابہ کے ذہن میں یہ خیال آیا، اللہ کے رسول ہماری عمر تو تھوڑی ہے اور ہمارے اعمال بھی اس حساب سے تھوڑے ہوں گے، اور گزشتہ امتوں کی عمریں زیادہ تھی اور ان کے اعمال بھی زیادہ ہوں گے، تو اس موقع پر اللہ پاک نے سورۃ القدر نازل فرمائی اور اس میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک تو قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ بھی آ گیا اور لیلۃ القدر کی رات کی عظمت کا تذکرہ بھی آ گیا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر عظمت والی رات میں اتارا ہے۔ قرآن کریم جہاں کسی بھی چیز کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو پھر یہ سوالیہ انداز بھی لے کے آتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانو اس کی اہمیت کو۔ پھر آگے اہمیت بتلائی، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے،
یعنی اس ایک رات کی عبادت کو پا لینا ایسا ہے جیسا کہ کسی نے ہزاروں مہینے اللہ کی عبادت کی ہو۔ اور پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس مبارک رات میں آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں اور حضرت جبریل بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ رات صبح صادق تک سلامتی ہی سلامتی کی رات ہے۔ اس میں سلامتی ہی کے پیغام ہیں اللہ کی طرف سے، اس میں جہنم سے خلاصی ہی کے پیغام ہیں، اس میں جنت میں داخلے ہی کے پیغام ہیں، اس میں مشکلات سے راستے نکلنے کی طرف ہی کے پیغام ہیں، اس میں سلامتی ہی سلامتی کے پیغام ہیں۔ کسی کو صحت کی سلامتی چاہیے وہ مانگے، کسی کو رزق کی سلامتی چاہیے وہ مانگے، کسی کو جناب ایمان اور دین کی سلامتی ضرورت ہے وہ یہ مانگے، یہ تو سب کی ضرورت ہے۔ ہر شے کی سلامتی، ہر شے کی سلامتی کا وعدہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو ایک بات تو آخری عشرے کے حساب سے ہمیں یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی بڑی اہمیت والی رات ہے، جو سال میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے۔ اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آدمی کی زندگی اگر آپ 60 سالہ لگا لیتے ہیں تو 10 سال غفلت میں بچپن کے گزر جاتے ہیں، ورنہ 15 سال یہی گزر جاتے ہیں، اور باقی جو وقت بچ جاتا ہے 45 سال، آدھا وقت تو اس میں سے ویسے بھی سو کے آدمی گزارتا ہے، اور جو باقی بچ گیا جاگنے کا وقت، اس میں سے وقت انسان جو ہے آدھا تو اپنے کام کاج میں صرف کرتا ہے۔ بچتا باقی کیا ہے انسان کے پاس؟ کل 15 سے 20 سال بچتے ہیں عبادت کے لیے، 15 سے 20 سال۔ وہی 15 سے 20 سال اگر ہر سال یہ آدمی لیلۃ القدر کی تلاش کر لے اور لیلۃ القدر کو یہ پا لے تو کیا ہے؟ یہ ایسا ہے جیسا کہ گزشتہ امتوں کی طرح اس نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی، سب سے یہ آگے نکل جائے گا، سب امتوں سے آگے نکل جائے گا۔ جن کی عمریں طویل تھی اور جن کی عمریں ہزار سال تھی، ان سے بھی یہ اعمال میں آگے بڑھ جائے گا اگر لیلۃ القدر کو یہ پا لیتا ہے۔ تو کتنا ہی خوش نصیب ہے کہ جو ہر سال محنت کرے۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو پانے کے لیے آپ نے کیا محنت فرمائی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے رمضان کا آخری عشرہ آپ نے مختص کر دیا اعتکاف کے لیے، اور تمام دنیا سے کٹ کر آپ نے مسجد میں اپنا ڈیرا لگا لیا، اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی آپ نے یہی سبق دیا، اور پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سب کی سب انہوں نے بھی بھرپور اہتمام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے کام، ساری مشغولیات کو ترک کر کے آپ نے اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے خاص کر لیا۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول ہو گیا، ازواج مطہرات کا بھی یہی معمول ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمارا ہمیشہ سے اعتکاف کا معمول ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، مسئلہ ہم شرعی بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی محلے کے اندر سے اگر ایک آدمی یا 2 آدمی مسجد میں بیٹھ گئے تو سب کی طرف سے حق ادا ہو جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سب کی ضرورت نہیں ہے؟ لیلۃ القدر کا تلاش کرنا سب کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اعتکاف کرنا سب کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہ جو آدمی اعتکاف بیٹھا ہے اور اس کو جو نیکیاں ملی ہیں ہماری طرف سے کفایت تو ہو گئی بات، لیکن سوال یہ کہ قیامت میں وہ نیکیاں ہمیں دے گا؟ نہیں دے گا۔ اس نے تو اتنا کر دیا کہ فرضیت جو ہمارے ذمہ لزوم تھا، لازم ہونا تھا، اس لازم ہونے کو اس نے پورا کر دیا۔
اب ایسا ہی ہے کہ اگر ایک آدمی مجلس میں آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب میں اگر کسی ایک نے کہہ دیا وعلیکم السلام تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، لیکن اگر سب کہیں گے تو سب کو نیکیاں نہیں ملیں گی؟ کیا خیال ہے؟ سب کو نیکیاں ملے گی؟ ایک آدمی نے سلام کیا اور اس کے جواب میں سب نے وعلیکم السلام کہہ دیا تو سب کو نیکیاں ملے گی۔ بالکل اسی طرح سے یہ رمضان کا آخری عشرہ وہ مقدس اور پاکیزہ عشرہ ہے کہ اس کے لیے انسان اپنے آپ کو مسجد کے لیے مختص کر دے، ایک عشرہ اللہ کی رضا کے لیے آپ دے دیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کے دربار میں آ کر اپنا بستر ڈال دیں۔ اس وقت تک آدمی نہ اٹھے جب تک اللہ کی طرف سے بخشش کے فیصلے کا یقین نہ ہو جائے۔ یہ ہے اعتکاف کا فلسفہ۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا انتظام و اہتمام فرماتے تھے، ایک مرتبہ آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ اعتکاف آپ کا کسی وجہ سے رہ گیا، اگلے سال 20 دنوں کا آپ نے اعتکاف فرمایا۔ تو ان ایام کے اندر آخری عشرے میں سب سے اہمیت والا عمل وہ اعتکاف ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پر التزام اور اہتمام فرمایا۔ تو اس لیے درخواست ہے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آخری عشرے کا انتخاب، اور آخری عشرے میں اعتکاف کے ذریعے سے اس کو تلاش کرنا، اور آخری عشرے کی خاص طور پر طاق راتوں میں تلاش کرنا۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور جس شخص نے اس ایک رات کو پا لیا، قیام کرتا ہوا اور اپنے آپ کو مشغول رکھا نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، 4 کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھا۔ 4 کام، نماز پڑھ لی اور تلاوت کر لی اور ذکر کر لیا اور اس کے بعد دعا کر لی، اور 5ویں بات فجر اور عشاء دونوں باجماعت ادا کی تو اسے لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا۔ لیلۃ القدر کا ثواب پانے کے لیے فجر اور عشاء کا باجماعت ہونا ضروری ہے۔ اب رات کو کیا کریں، کیا اذکار کریں، کیا اعمال کریں؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہا مال اور تمہاری اولادیں، لڑکے، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ جس مال کی دوڑ دھوپ میں آپ لگے ہوئے ہو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، اور رمضان کے آخری عشرے کی مقدس اور مبارک راتیں بھی بازار میں گزر رہی ہیں، مال سمیٹنے میں، مال کے حصول میں، زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زینت ہے، یہ تو دنیا کا سامان ہے، یہ تو دنیا کا سامان ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا سامان ہے۔ اب آخرت کا سامان کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور آخرت کا سامان باقیات الصالحات ہے۔ توجہ سے سنیے گا، آخرت کا سامان کیا ہے؟ باقیات الصالحات۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول باقیات الصالحات کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمہ باقیات الصالحات ہے۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ باقیات الصالحات ہے، ذکر والا کلمہ، اللہ کا ذکر، یہ باقی رہنے والا ہے، یہ دائمی رہنے والا ہے، اس پر انسان کو قیامت کے دن اجر ملنے والا ہے، اس پر اجر ملنے والا ہے، اس لیے اس کو باقیات الصالحات کہا گیا۔ لیلۃ القدر کی مقدس اور مبارک راتوں میں اس کا اہتمام کرو کہ یہ کلمہ پڑھو کثرت سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول اگر لیلۃ القدر کو ہم پالیں تو ہم کیا پڑھیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی،
اللہم انکا، اے میرے اللہ، اے پروردگار، انکا عفو، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، کریم، کرم اور احسان کرنے والا ہے، تحب العفو، اے اللہ تو معافی کو، کرم کرنے کو، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھ سے درگزر فرما، میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اس کو بار بار پڑھتے رہو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنی، نی اے اللہ مجھے معاف فرما، فاعف عنا اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اپنی ذات کے لیے بھی اور پھر سب کی نیت کر کے فاعف عنا بھی پڑھے تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آخری اشرا بہت ہی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ضائع کرنے کا نہیں، ورنہ اس کا افسوس اتنا ہوگا قیامت کے دن کہ جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہم تمنائیں کریں گے ہائے کاش تھوڑی سی مہلت مل جائے، ایک رات مجھے دنیا میں پھر مل جائے، میں ساری کی ساری رات عبادت میں گزار کے آ جاؤں۔ یہ اللہ سے مانگے گا، اے اللہ ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ میں نے سب کچھ یہاں دیکھ بھی لیا، اے اللہ سن بھی لیا، جو عذاب کے وعدے تھے سب نظر آگئے، سب کچھ نظر آ گیا، اے اللہ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ایک بار دنیا میں واپس پلٹا دے، نیک عمل کر کے آؤں گا۔ تو جواب کیا آئے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تمہیں اتنا زمانہ نہیں دیا تھا کہ اس زمانے میں اگر تم عمل کرتے تو کر سکتے تھے، وجاءکم النذیر، اور تمہیں بار بار سمجھانے والوں نے سمجھایا تھا، بار بار کہنے والوں نے تمہیں کہا تھا، بار بار تمہیں ڈرانے والوں نے ڈرایا تھا، کیوں نہیں سمجھے؟ کوئی عذر اس وقت نہیں ہوگا، کوئی عذر نہیں ہوگا۔ تو اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا عمل دیکھیے، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال کوئی کم ہیں؟ آپ علیہ السلام کی ایک نماز بلکہ ایک سجدہ اور پوری انسانیت کی ساری نمازیں ایک طرف ہوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ بھاری ہے امت کی ساری نمازوں پر، اس کے باوجود بھی آپ کا اہتمام دیکھیے۔ یہ کیوں کیا؟ آپ نے یہ سبق سمجھایا کہ اس سے زیادہ کوئی اور بہتر عمل ہوتا تو میں اس میں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے ہی سکھایا۔ اب ایک بات یہاں ذہن نشین فرمائیے، آج آدمی یہ کہتا ہے کہ میں چونکہ ملازمت کرتا ہوں اور میں چونکہ کاروبار کرتا ہوں، میری چونکہ دکان ہے اور میں چونکہ یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو لہٰذا اپنی اولاد کو رزق حلال کما کر کھلانا بھی تو بڑی عبادت ہے، اس لیے میں تو اسی عبادت میں لگا رہوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رزق حلال کمانا ضرور عبادت ہے، مگر عبادت کے بعد عبادت ہے۔ اس رزق حلال کے لیے، کمائی کے لیے فرض چھوٹے، اس رزق حلال کی کمائی کے لیے نماز تراویح چھوٹ جائے، 5 دن میں ختم کر لیا، 10 دن میں ختم کر لیا، اور جناب 15 روزہ تراویح حافظ کے پیچھے پڑھ لی اور ختم کروا لیا، اور اب اس کے بعد تراویح چھوٹے اور وہ رمضان کے آخری عشرے کی مقدس راتیں بازاروں کی نظر ہو جائے، اس سے بڑی محرومی کوئی اور نہیں، اس سے بڑی محرومی کوئی اور نہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ فرمایا اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مساجد کو، اللہ کے گھروں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں۔ کون؟ سورہ نور کی آیت پڑھ رہا ہوں، رجال وہ مرد، لا تلہیہم تجارہ، مرد کا لفظ کہا، یہ نہیں کہا کہ الذین وہ لوگ
بلکہ لفظ رجال کہہ کر اشارہ کر دیا کہ اصل مسجد کی آبادی مردوں سے تعلق رکھتی ہے، مسجد کو مرد آباد کرتے ہیں۔ خواتین کی نماز گھروں کے اندر ہے، خواتین کی سب سے بہترین نماز جو گھر کے سب سے اندر والے حصے میں پڑھی گئی ہے وہ بہتر نماز ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے۔ تو فرمایا رجال، ایسے مرد مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو بڑی بڑی تجارتیں اور چھوٹے چھوٹے سودے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، وان اقام الصلاۃ، اور نماز سے غافل نہیں کرتے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ تو اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن انسان کے دل کانپ رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسجد کی طرف جا رہے تھے، دیکھا کہ دکانیں بند ہو رہی ہیں، سب دکاندار دکانیں بند کر رہے ہیں اور مسجد کی طرف جا رہے تو اس پر فرمایا کہ انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ان کی تجارتیں اور ان کے کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتے، ان کے کاروبار اور ان کی تجارتیں ان کو نماز سے غافل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم اپنا احتساب کر لیں، 10 باتیں آپ کہیں، جتنا کچھ آپ کہیں مہنگائی کا زمانہ ہے، یہ دور ہے وہ دور ہے، بات اتنی سی ہے کہ پیٹ تو صحابہ کے ساتھ بھی تھے ہی تھے، بچے ان کے بھی تھے ہی تھے، کاروبار وہ بھی کیا کرتے تھے، مگر کاروبار سے پہلے اپنے رب کو راضی کرتے تھے، رزق کی تلاش سے پہلے رزاق کی تلاش میں لگتے تھے، رزق کی تلاش سے پہلے رازق کی تلاش میں لگتے تھے، وہ رازق کو راضی کر کے پھر رزق کے لیے نکلتے تھے، اللہ رزق میں برکتیں دیتا تھا، اور رزق کی تلاش کرنے سے پہلے رزاق کو تلاش کر کے اس رب کے حقوق ادا کر کے پھر جب بازار میں جاتے تھے تو اللہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ دے دیا کرتا تھا۔ یہ تو اسباب ہے، یہ تو اسباب ہے۔ ان اسباب کے ساتھ آدمی آخری عشرے میں اتنا مصروف ہو جائے، خاص طور پر کپڑے کی دکان، خاص طور پر جوتے والے لوگ، اللہ اکبر، درزی، یہ بیچارے تو محروم رہ جاتے ہیں، یہ عبادات سے محروم رہ جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کمائی کا سیزن ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہی کمائی کا سیزن ہے، یہ ہے پیسے کی کمائی، یہ ہے نیکیوں کی کمائی۔ اب یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے، کس کمائی کو میں ترجیح دیتا ہوں؟ کیا درزی کا پورے سال گزارا نہیں ہوتا ہے؟ کیا جس شخص کی جوتے کی دکان ہے پورا سال اس کا گھر چلتا ہے، اسی سے چلتا ہے؟ کیا جس آدمی کی کپڑے کی دکان ہے پورا سال اس کا گھر اس سے چلتا ہے؟ تو اگر وہ رمضان کے آخری عشرے میں اپنا نظام الاوقات ایسے بنا لے کہ یہ جو دکان میں نے کھولی ہے بھائی یہ کس لیے کھولی ہے؟ یہ میں نے اپنی ضرورت کے لیے کھولی ہے، یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 24 گھنٹے اس پر بیٹھے، یہ کوئی مقصد زندگی تو نہیں ہے، یہ کمائی تو ضرورت زندگی ہے، مقصد زندگی تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ مقصد کے حصول کے لیے ضرورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جناب ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مقصد کو آدمی چھوڑ دے، مقصود کو چھوڑ دے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ایسے احباب سے میری درخواست ہے کہ وہ خاص خیال رکھیں کہ رمضان کا آخری عشرہ بازاروں کی نظر نہ ہو، اپنا وقت نکالیے، اپنے رب کو راضی کرنے کی محنت فرمائیں۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، مگر تلاوت صرف ایسے نہیں، تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور خاص طور پر اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یرجون تجارتا لن تبور، اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انداز سے سمجھایا کہ ایسی تجارت کی امید ہے ان کے لیے کہ جس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ تاجر، سرمایہ دار اپنا وقت
اور اپنا پیسہ وہاں لگاتا ہے جہاں نقصان کا اندیشہ کم ہو. لیکن دنیا میں کہیں بھی پیسہ لگائے گا، کہیں بھی وقت لگائے گا تو نقصان کا اندیشہ تو ہے ہی ہے، مگر اپنا وقت اور اپنا مال اگر اللہ کے پاس لگائے گا وہاں سے جو منافع ملنے والا ہے اس منافع میں کوئی نقصان نہیں ہے. هل ادلکم علی تجارہ، ایک دوسرے انداز سے سمجھایا، آؤ تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دے تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ کر لے گی، بچا لے گی. کون سی تجارت؟ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، اور اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ سب سے بڑی تجارت ہے، اس کو تجارت کہا ہے. آخری بات، ایک بات تو یہ ہوئی کہ آخری عشرہ ہم نے لیلۃ القدر کی تلاش میں گزارنا ہے اور آخری عشرے میں ہم نے اعتکاف کرنا ہے. میں پھر درخواست کرتا ہوں، سب سے درخواست کرتا ہوں، یہ اتنا مقدس عمل ہے کہ پورا کا پورا محلہ بھی اگر آ جائے اور سب کے سب اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو تب بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ اس کو نہ دیکھیں کہ فرض ادا ہو رہا ہے، اس کو نہ دیکھیں کہ کفایہ ادا ہو رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ میری ضرورت ہے، میری ضرورت ہے، میری ضرورت ہے. ہر آدمی یہ سمجھے کہ اعتکاف میری ضرورت ہے. ہر آدمی یہ سمجھے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں کیا عمل کیا، آپ کی زندگی کا تو یہی عمل ہے. تو اس کے لیے آدمی نظم بناتا ہے، رمضان سے پہلے سے اپنا نظم بناتا ہے تو انتظام بن جاتا ہے. اچانک کوئی سفر بھی آ جاتا ہے، 10 دن کے لیے آدمی سفر پہ نکل گیا، کیسے نظام بنا. اچانک کوئی بیماری آ جاتی ہے، 10 دن کے لیے آدمی بیمار پڑ گیا، نہیں کام پر جا سکا، کیسے نظم بن گیا. اسی طرح سے یہاں پر بھی نظم بن جاتا ہے، انسان بنانا چاہے تو بن جاتا ہے. اور پھر اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، اور اس میں نے عرض کیا کہ 4 کام کرنے ہیں. ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، نمبر 2 دوسرا نوافل ادا کرنے ہیں، تیسرا کچھ ذکر کرنا ہے، چوتھا دعائیں کرنی ہے. یہ 4 کام ہر طاق رات میں ہونے چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فجر اور عشاء دونوں نمازیں فرض با جماعت ادا ہونے چاہیے. اور کوشش یہ ہو کہ رات کی نماز تراویح بھی نہ چھوٹے، جماعت نہ چھوٹے. یہ جو جناب وہی عرض کر رہا ہوں کہ 15 دن میں سنا لیا، 10 دن میں سنا لیا، اور اس کے بعد تو بھاگم دوڑی کی بس 10 منٹ میں 20 تراویح نمٹا دیتے ہیں حافظ. اور پھر وہ رات کے آخری حصے میں جب تھک ہار گئے، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق نہ کرو گے. وقت دو اللہ کی عبادت کو، وقت دو، یہ رمضان دوبارہ نہیں آئے گا. وقت دو، شاید آئندہ سال اس رمضان کو آدمی نہ دیکھ سکے، اس لیے قیمتی بناؤ اس کو. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ عرض کی ہے کہ ہماری مشغولیات اور ہماری تجارتیں اور ہمارا کاروبار اور ہماری خرید فروخت اس عبادت سے ہمیں غافل نہ کرے، نماز تراویح سے ہمیں غافل نہ کرے، لیلۃ القدر کے قیام سے ہمیں غافل نہ کرے. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو سب کو گناہوں کی معافی چاہیے. تو بھائی ہماری تجارتیں، ہماری مشغولیات، ہمارے کام کاج ہمیں لیلۃ القدر سے غافل نہ کریں، ان عبادات سے غافل نہ ہوں. اور تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ابھی جیسے عید آتی ہے آپ خریداری کرتے ہیں، گھر کے لیے سامان خریدتے ہیں، بچوں کے لیے عیدی کا سامان خریدتے ہیں. اسلام اس سے منع نہیں کرتا. آپ اچھا کھائیں، آپ اچھا پہنیں، آپ اچھا پئیں، آپ اچھی رہائش اختیار کریں. اسلام بالکل اس سے نہیں روکتا. اسلام منع کرتا ہے اسراف سے، فضول خرچی نہ کی. اسلام منع کرتا ہے تبذیر سے، جہاں پیسہ خرچ کرنے کا محل نہیں ہے وہاں پیسہ خرچ کرنا. اور عید کے دن بچوں کو ایسی ایسی چیزیں دینا جس سے خود بھی اذیت، بچوں کو بھی اذیت، محلے کو بھی اذیت. پٹاخے پھوڑتے ہیں جو، یہ کیا ہے؟ یہ تبذیر ہے. تبذیر اسراف سے بھی بدترین درجہ ہے تبذیر کا. اس سے یہ نہیں ہونی چاہیے. ایسی چیزیں مت لے کر بچوں کو دو جو شرعاً ناجائز ہو. ایسے کھلونے مت لے کر دو جس میں موسیقی کی آواز ہو.
ایسے کھلونے مت لے کر دو جو بت ہوں، بالکل نہیں۔ یہ رمضان المبارک کی مقدس لمحات میں یہ خرید کر لائے گا اپنے گھر میں؟ بت خرید کے لاتا ہے، ایسی چیزیں لے کے آتا ہے اپنے گھر میں جس میں موسیقی کی آوازیں، ایسی چیزیں لے کے آتا ہے کہ بچہ جب اس کا بٹن دبائے تو گھر کے اندر لعنت کی آواز کان میں پڑے۔ توبہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور چیز جس کی طرف مجھے توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ یہود و نصارہ کی مصنوعات نہ خریدے بھائی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، 14ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مثال ذکر فرمائی اور بڑی عجیب مثال ذکر فرمائی۔ وہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت، ایک خاتون تھی۔ وہ کیا کرتی تھی؟ صبح سے لے کر شام تک سوت کاٹتی تھی اور شام کو اس کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی تھی۔ تو یہ کیا؟ اپنی محنت کو خود ضائع کرنا ہے۔ اب یہ مثال اس لیے میں نے دی ہے کہ اس وقت کا جو حال ہے، ہر آدمی جس سے بھی بات کرو فلسطین کے لیے چندہ دینے کے لیے تو تیار ہے۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ اپنا سرمایہ لگانے کا اسے جی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، چاہنا بھی چاہیے۔ دوسری طرف ان ظالموں کی مصنوعات خرید کر ان کے ساتھ مدد بھی کر رہا ہے۔ جو کچھ آپ نے عطیہ دیا تھا، کس کے لیے؟ ان بچوں کے لیے یا وہاں کی عوام کے لیے، ان کی تعمیر کے لیے اور ان کی مشکلات سے نکلنے کے لیے۔ اگلے لمحے آپ نے بم بھی فراہم کر دیے ان کو مارنے کے لیے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ جس چیز کو آپ نے خود تعمیر کیا، جس چیز کو آپ بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، اسی چیز کو برباد کرنے کے اسباب بھی آپ ہی دے رہے۔ چلو آپ یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے نہ خریدا تو کیا ان کی کمپنیاں بند ہو جائیں گی؟ نہیں بند ہو جائے گی، لیکن کوئی ایمانی غیرت بھی تو ہوشے ہوتی ہے، کوئی انسانی ہمدردی بھی تو ہوتی ہے۔ کوئی آدمی آپ کے باپ کو گالی دے اور دکان اس کی بڑی شاندار ہو، آپ کو اس کی دکان سے مال لینے کو جی نہیں چاہے گا، کیونکہ یہ میرے باپ کو گالی دیتا ہے، اس نے میرے باپ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس ظالم نے میرے بھائی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ سامان تو بڑا اچھا ہے مگر مجھے اس بدبخت سے نہیں لینا، اس لیے کہ اس نے میرے باپ پر ہاتھ اٹھایا، میرے بھائی پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی غیرت ہے، غیرت ہے۔ جب یہ غیرت ہے تو غیرت ایمانی کہاں گئی؟ سارے کے سارے مومن جسد واحد کی طرح ہیں۔ فرمایا ایک مومن کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو سب کو پریشان ہونا چاہیے۔ یہ پھر دوسرے مومن کیوں پریشان نہیں ہوتے؟ پھر سے جو درندگی شروع ہو گئی ہے غزہ کے اندر اسرائیل کی طرف سے، پھر سے وہ درندگی کی یلغاریں جو شروع ہو رہی ہیں اس مقدس مطہر اور اس پاکیزہ مہینے کے اندر، کیا اب بھی اگر مسلم کی غیرت میں ذرہ برابر فرق نہ آئے تو کیوں جی رہے؟ کیوں جی رہے؟ دعا کرنے کا التزام یہ نہیں کرتا، باقی جانے کا تصور نہیں ہے، تو بھائی اتنا تو کرے، کم از کم اتنی غیرت تو دکھائے کہ جو میرے بس میں ہے ایسے ظالموں کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنا، یہ تو میرے بس میں ہے۔ کیوں ہم ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں؟ عید کا موقع ہوگا، آپ عید ملنے کے لیے جائیں گے لوگوں کے گھر، خبردار کوئی ایسی چیز یہودیوں کی آ جائے سامنے، تمہارے سامنے کولڈ ڈرنک آئے، نہیں پینی مجھے، نہیں پینی مجھے، یہ نہیں استعمال کرنی مجھے۔ یہ ہے ایمانی غیرت، یہ ہے اسلامی غیرت، یہ ہے دینی حمیت، یہ ہے دینی تقاضا، یہ ہے ایک مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا تقاضا، اور کچھ نہیں۔ تو اتنا تو کر سکتے ہو۔ آدمی کہتا ہے کیا کروں جی، اگر میں نے نہ پیا تو سامنے والا ناراض ہو جائے گا۔ اس کی ناراضگی کی فکر ہے، اس انسان کی ناراضگی کی فکر ہے، ادھر اس کی ہمدردی کا احساس نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا احساس نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا احساس نہیں ہے۔ اگر کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر میں مجھ سے آپ سے پوچھ لیا، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ تو جو کچھ اپنے بس میں ہے وہ تو کرو۔
تو اس لیے درخواست ہے کہ نئی نئی چیزیں خریدیں گے لوگ، عید کا موقع آئے گا اور اسی طرح سے عید ملن پارٹیاں بھی ہوں گی، کھانے پینے کا ماحول ہوگا، تو اس میں میری درخواست ہے کہ اس قسم کی مصنوعات سے اپنے آپ کو بچائیں، استعمال سے بھی بچائیں، خریدنے سے بھی بچائیں، دور رکھیں اپنے آپ کو، یہ ایمانی تقاضا ہے۔ کوئی حرج نہیں مریں گے اس کے بغیر، اگر ہم نے وہ کولڈ ڈرنک نہ پی یہودیوں کی تو ہم نہیں مریں گے۔ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا اور روزے کے سامنے، افطار کے سامنے پھر ایسا مال وہ پڑا ہوا ہے جو ناجائز ہے، وہ مال لے کے آتا ہے جو حرام ہے، وہ مال لے کے آتا ہے جو مشکوک ہے، وہ مال لے کے آتا ہے جو غیروں کی مصنوعات ہے، تو کیسے اس روزے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے، اللہ ہماری آنکھیں کھولے اور ہمیں شعور نصیب فرمائے، اور جو ہمارے بس میں ہے اللہ وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔